السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد امجدی چینل۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں۔ اور آج کی ویڈیو میں بہت ہی پیاری واقعہ سناؤں گا، بہت ہی پیاری حکایت آپ کو سناؤں گا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں سناؤں گا کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے یا آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایک بندہ ایک دوسرے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے کہ اپنے بندے کا لاکھ برائی ہونے کے باوجود بھی اسے اتنا ہی محبت کرتا ہے جتنا کہ وہ پہلے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت اپنے بندوں کے لیے کبھی کم نہیں ہوتا، مگر انسان کا ایک دوسرے کے لیے محبت کم ہو جاتی ہے۔ تو چلیے ایسی ویڈیو آپ کو واقعہ ایک بتاتا ہوں کہ حضرت ابو الليث رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، میرے آقا دروازے پہ ایک ایسا نوجوان حاضر ہے جس کی گریہ بازاری سے میرا کلیجہ جل گیا ہے، میرا دل جل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اندر بلاؤ۔ جب وہ جوان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھتے ہیں، اے جوان تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تیرے کو کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں اسی وجہ سے میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا جس کا مجھے افسوس کی وجہ سے میں بے حد رو رہا ہوں، میں گریہ وزاری کر رہا ہوں۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے فرماتے ہیں، اے جوان کیا تیرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں، اے جوان کیا تیرا گناہ عرش سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنی گریہ وزاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان سے کہتے ہیں، اے جوان تیرا گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف کرے گا اگر سے تمہارا گناہ بڑا ہے، مگر پھر اتنا تو تم بتا دو کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے، تم نے کون سی ایسا خطا کر دیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا گریہ وزاری کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تم اتنا رو رہے ہو؟ تو وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے گناہ پہ اتنا شرمندہ ہوں، میں اتنا گریہ وزاری کر رہا ہوں، میں اتنے اپنے گناہوں پہ بے حد پرسکون نہیں ہو پا رہا ہوں، میں اس وجہ سے بے حد رو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مگر مجھے آپ کو بتانے میں شرم آتی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیسے یہ باتیں بتاؤں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے جوان تم اپنی گناہ بتاؤ، وہ کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو کہ عرش الہی سے بھی بڑا میرا گناہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں، کیا تیرا گناہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ان سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیرا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہت عظیم ہے، اس سے بڑا میرا گناہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس سے پوچھیں، ذرا اب تو بتا دو کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے جو بھی آڈینس ہے، جو بھی سبسکرائب کے وہ سب کے سب سن لو، جو نہیں کہ وہ بھی سن لو کہ کتنی پیاری یہ بات ہے۔ وہ جوان کہتا ہے کہ حضور مجھے آپ کو بتانے میں مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، چلیے وہ کیا بات ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ قبرستان میں جا رہا تھا اور انصار کی ایک لڑکی کا فوت ہو جاتا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں 40 سال تک کفن چوری کر رہا ہوں، میں 7 سال تک کفن چوری کر رہا ہوں، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ انصار کی ایک لڑکی کا فوت ہوتا ہے، اس کا جنازہ آتا ہے، لوگ قبر میں دفن کر کے جب جاتے ہیں تو میں اس کے قبر میں بھی پہنچتا ہوں اور اس کو کفن کو چوری کرتا ہوں، اور کفن چوری کرنے کے بعد میں جب واپس جاتا ہوں مجھے شیطان کا غالبہ آتا ہے، مجھے شیطان بہکاتا ہے، میرے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جاننے والا کوئی نہیں ہے، پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، اس کے من میں یہ آتا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے دماغ میں ایسا خیال ہے کہ چلو اس لڑکی سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ جوان کفن کو چوری کر لیا ہے، واپس قبر کی طرف آ رہا ہے اور لڑکی سے وہ زنا کر رہا ہے، بدکاری کر لیتا ہے۔ جیسے ہی بدکاری کر لینے کے بعد جب 10 قدم وہ آگے بڑھتا ہے تو جوان کے سامنے وہ لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے، اے جوان
تو نے آج مجھے قبرستان کے اندر، مجھے قبر کے اندر تو نے مجھے سب روحوں سے، سب قبر والوں سے تم نے مجھے برہنہ کر دیا ہے، تم نے مجھے الگ کر دیا ہے، تم نے مجھے جدا کر دیا ہے۔ تمہیں اتنا بھی خوف الہی کا تمہیں نہیں ہوا، اس نگہبان کا تم کو خیال نہیں آیا کہ تم کسی کا روح کو، تم کسی کی میت کو، تم کسی کے قبر کے اندر جا کر اس کے جسموں کو تم نے ناپاک کیا ہے۔ اللہ تمہیں غارت کرے، تمہیں اللہ برباد کر دے، اللہ تمہیں ہر ایذا پہنچائے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی جب چلی جاتی ہے، اسی وقت سے وہ جوان بڑی افسوس کرنے لگتا ہے کہ میں نے کون سی خطا کر دیا ہے، میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ جوان چلا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتوں کو سنتے ہیں، ساری باتوں کو سننے کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، میرا طبیعت یہ چاہتا ہے کہ تمہاری گردن کو دبا دوں، تم نار جہنم کے مستحق ہو چکے ہو، تم نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، تمہیں مجھے دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے۔ حضور اس سے منہ کو پھیر لیتے ہیں اور اسی کے بعد وہ نوجوان کہتے ہیں کہ تم جاؤ، اللہ ہی تمہاری گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وہ جوان وہاں سے روتے ہوئے وہ واپس چلا جاتا ہے اور 40 دن تک وہ نوجوان روتا ہی رہ گیا، گریہ بزار ہی کرتا رہا، اور کرتے کرتے اس کے من میں یہ خیال آتا ہے، اس کے من میں یہ توجہ آتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو صحابہ اکرام سے مجھے اطلاع دلوا دے، مجھے خبر پہنچا دے۔ اگر وہ میری گناہوں کو معاف نہیں فرمایا ہے تو اللہ آسمان سے ایک آگ کا گولا بھیجے جو مجھے جلا دے، مگر مجھے جہنم کے آگ سے بچا لے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت جبریل امین حضور سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے آقا، آپ کو رب نے سلام کہتا ہے، آپ کا رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ انسان کو، بندے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور وہی اس سبھی کو روزی دیتا ہے۔ پھر حضرت جبریل نے فرماتے ہیں، اے میرے آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو مطالبہ کرتے، اس کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد میں اس کو یہ بات بتلاتے ہیں، اس کو یہ خبر سناتے ہیں، اس کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اب مجھے یہ کہہ لینے دیا جائے، ایم ڈی شاہد رضا امجدی کو یہ کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ ذرا دیکھیں کس طرح محبت کر رہا ہے۔ اتنے گناہ ہونے کے بعد، اتنا بڑا گناہ ہونے کے بعد بھی اللہ نے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے رہا ہے۔ مگر میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم کیسے انسان ہیں، ہم کیسے بندے ہیں جو اپنے رب سے بالکل ہی محبت نہیں کر رہے ہیں، بالکل اپنے رب کو نہیں جانتے، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ساری چیزوں کو کر رہے ہیں، مگر اس کی ہم عبادت کو نہیں کر رہے، اس کی عبادت کو ہم ترک کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہا ہے کہ اس شخص کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے، اور ان کو ساری چیزوں سے بھی اس کو علیحدہ کر دیا۔ آپ ذرا غور کریں، جو شخص قبر کے اندر جائے اور اس سے زنا کرے، اس سے بدکاری کرے، آپ ذرا سوچیں کتنی شرمناک یہ بات ہے، کتنی گھنونی بات ہے، کتنی یہ افسوس کرنے والی بات ہے۔ کیا ایسا انسان کو ہونا چاہیے؟ مگر شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے دیکھیں شیطان نے کس طرح انسان کو بہکایا اور کس طرح اس کام کرنے پہ آمادہ کیا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کرے، جب وہ بندہ گناہ کر لینا تو شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا فعل نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے جو تم نے کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ سمجھیے، اور شیطان کے تمام مکر و فریب سے آپ اس سے بچیے۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے تو ولا حول ولا قوت کا ورد کرتے رہیں، آپ کو شیطان نہیں بہکائے گا، کیونکہ جو بھی گناہ ہوتا ہے، کبھی آپ کا رب، چاہے ہمارا رب، یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرا بندہ گناہ کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی ستم کرے، نہیں۔ اگر کوئی کروانے والا ہوتا ہے تو وہ شیطان ہے۔ شیطان ہی انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے، اس کے نس میں جاتا ہے، اس کے خون میں، اس کے رگ رگ میں کہتا ہے کہ یہ چیزیں تم نے کر دو، اس فلاں کے ساتھ ایسا کر دو، اس کے ساتھ وہ زمین ہڑپ لو، اس کے ساتھ اس کا مال و جائیداد حاصل کر لو۔ شیطان اس کو گلگلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور اس سے ساری چیزیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی بھائی سے الگ ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیٹے اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کی وجہ سے پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے اپنے ماں باپ کی بہت خیال کرتے تھے، بہت ہی ان کا کیئر کرتے تھے، بڑا ان کا عزت ادب و احترام کیا کرتے تھے، مگر آج کے لوگ
اپنے ماں باپ کو بھی ستا رہے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کا حال چال بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، ان کا ادب و احترام، ان کا رسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سب ساری چیزوں کا اگر سے آپ کو اس سے الگ رہنا، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو امید ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور جہاں اچھے لوگ ہوں، جو نیک لوگ ہوں، ان سے آپ دوستی قائم کریں، ان سے دوستی رکھیے، ان سے مل جل رکھیے، اور فالتو لوگوں سے جتنا آپ دور رہیں گے اتنا ہی آپ کو سیفٹی محسوس ہوگی، اتنا ہی آپ برے کاموں سے بچے رہیں گے۔ تو فی الحال امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر آپ سب کو سمجھ میں آ گئی تو اسے آپ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہو سکے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔